کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہماری حس اور مشاہدہ کی گرفت میں آنے والی ہر چیز، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے۔ اب اس سبق کو اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، تو اس سبق کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی کے راز کو، حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر غور کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اور ہمیں جو حکم ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدل بدل میں، اے عقل والو تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے، ایک نقطہ آپ نے یہ سمجھا کہ وہ با مقصد ہے۔ آج ہم دوسرا نقطہ یہ سمجھیں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ سورہ نحل پڑھیں، اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہ وحی وہ والی نہیں ہے جو اللہ پیغمبروں پر کرتا ہے، مطلب اس مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ لی۔ وہ سورہ النحل کی آیت نمبر 68 اور 69 آپ پڑھیں، کیا چیز رکھی اللہ تعالیٰ نے، کیا بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے مکھی کو۔ مکھی، شہد کی مکھی اور اس کی پوری سائنس، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ آپ نیٹ سے سرچ کر کے ذرا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ شہد کی مکھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بات سمجھائی ہے، جو بتائی ہے، کہ آپ اندازہ کریں کہ جدید تحقیق کے مطابق 1 پاؤنڈ شہد حاصل کرنے کے لیے مکھی اوسطاً 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اور تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے، 50 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کمال کہ آپ شہد کی مکھی کی پوری سائنس آپ پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد چوسنے کے لیے کتنی دور نکل گئی ہے، میلوں دور چلی گئی ہے۔ بارش ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، وہ اپنا گھر نہیں بھولتی، پھر ادھر ہی آتی ہے۔ ان میں سے کتنی مکھیاں صرف شہد اکٹھا کرتی ہیں، کتنی کے ذمے یہ ہے کہ وہ چھتا بنائیں گی، کتنی کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گی، اور ملکہ مکھی جو ہے وہ اپنا رول اس کو کس طرح اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات نہیں صرف عرض کرنا چاہتا، میں وہاں سے صرف آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اس پوری سائنس پر اگر غور کریں گے تو آپ پر یہ عجیب و غریب انکشاف ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی تمام مخلوقات ایک خاص طرح کی منصوبہ بندی کے ساتھ کامیاب ہے۔ تو بات جو ہمارے لیے سمجھنے والی یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مکھی جو شہد بنانے میں اس درجے منصوبہ بندی کرتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اور میں اس دنیا میں اور آخرت کے اعتبار سے بغیر منصوبہ بندی سے تکے سے پاس ہو جائیں گے، ویسے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہمارا کوئی منصوبہ نہ ہو، ہم نے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی طے نہ کی ہو، اور ہم محض تکا بندی سے یہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ بھائی نہیں ہو سکتا ہے، کام نہیں بنے گا، کام انہی اصولوں کے مطابق بنے جائے خدا اور رسول نے طے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مکھی پر اگر آپ غور کریں تو وہاں سے بھی یہ بات یہ سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دینا کہ غور کرو، دیکھو، توجہ کرو، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مکھی سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے
کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک انسان ایک متعین منصوبے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، اس وقت تک اس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں، کوئی تکا لگنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ایسے ہی کامیاب ہو جائے اور ایسے ہی ناکام ہو جائے۔